اولاً حضرت مولانا مفتی رفیق صاحب اور حضرت مولانا قاری شاہ جہان صاحب کو صمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں، سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کا ختم کیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس فی رمضان، سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے رمضان المبارک میں، اور جبریل امین تشریف لاتے تھے اور قرآن کریم سنتے تھے، سناتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان ایک گہرا اساسی بنیادی مناسبت ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کو نازل ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی رمضان، فی آخر من رمضان، آخر عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو پہلے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ اعتکاف کیا، لیکن بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخر عشرہ میں، اور ظاہر ہے کہ آخری عشرہ میں پھر فرمایا کہ آخری طاق راتیں ہے اس میں تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر کی قدر سے انسان کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ لیلۃ القدر کی قدر کرتے ہیں وہ ذی قدر ہو جاتے ہیں، صاحب قدر ہو جاتے ہیں۔ وہی معنی کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی جو ایک رات ہے، قدر کی رات عبادت خیر من الف شہر ہے۔ عوام الناس میں معروف مشہور ہے کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ بھائی برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اللہ کو معلوم، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اس کا دار و مدار، بہتری کے دار و مدار انسان کی نیت پر، اخلاص پر، عمل پر ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ تو ایمان اور احتساب کا معنی یہ ہے کہ جو ایمانداری سے، اخلاص سے، للہیت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کڑا رہا۔ کتنا کڑا رہا؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات کڑا رہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے رہے، پوری رات آپ نوافل پڑھتے رہے، تلاوت کرتے۔ بھائی نیند بھی کرو، تلاوت بھی کرو، نوافل بھی پڑھو، اور اس میں کوئی اجتماعی شکل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خاص کر یہ کہ قضاء عمری جو آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے وہ تو بالکل بدترین بدعت ہے اور بدترین گناہ ہے۔ بدعت کیا ہے کہ بدترین گناہ ہے کہ لوگوں کو اعمال پر سست کرنا اور پورے سال نمازیں نہ پڑھنا، اور آخر عشرہ میں پھر ایک جمعے کو آپ 2-4 رکعت پڑھ کے آپ جان چھڑا لیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ وعلیٰ کل حال قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معجزہ ہے، یعنی آخری معجزہ کا مطلب دائمی معجزہ ہے۔ جو معجزات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ پر تھے وہ تو تھے،
لیکن رحلت کے بعد جو معجزہ قائم ہے، دائم ہے اور قیامت کے صبح تک دائم ہے، قائم ہے، جاری ہے، وہ قرآن کریم، جس میں کسی قسم کی ترمیم اور تحریف نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کیونکہ قرآن کریم کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہر زمانے کی کتاب کی ایک معیار ہوتی ہے، وہ معیار جو ہے وہ پھر گر بھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا معیار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ قرآن جو ہے یہ ہم دو طرح کے پڑھتے ہیں، یا تو ہم پڑھتے ہیں قرآن حمزے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ اس کا ابتدائی لفظ جو ہے وہ قراءہ ہے۔ قراءہ کا معنی ہے پڑھنا، تو قرآن بمعنی مقروء ہے۔ دنیا عالم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم، اور اللہ کی طرف سے جو پہلی آیت نازل ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، پر پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، آگے اللہ کے احکامات میں جو پہلا حکم ہے وہ بھائی روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ پہلا حکم اللہ کی طرف سے جو نازل ہے وہ ہے قرآن پڑھنے کا، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے سے دلوں کی کدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ انسان کے اعضاء میں جو رئیس الاعضاء ہے وہ دل ہے، اور اس دل کو زنگ لگتی ہے۔ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، اس طرح کے لوہے کو زنگ لگتی ہے، اور پھر یہ رگمال ہوتی ہے، سیکل ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ قرآن پڑھنے سے دل جو ہے یہ رگمال ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دل آپ کا زنگ آلودہ ہے اور دل میں کدورتیں ہے، تو آپ کا شخصی زندگی بھی ڈسٹرب ہے۔ اگر گھر میں قرآن پڑھنے کا معمول نہیں ہے، رواج نہیں ہے، تو قرآن تو برکت والی کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا مبارکا، یہ مبارک کتاب ہے۔ اب گھروں میں اگر قرآن پڑھنے کا معمول نہیں ہے اور گانے بجانے کی آوازیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ گھر میں تو برکت تب آئے گی کہ جب ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے کا معمول ہو۔ ہم خود اپنے بچوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب اور ہم اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو تو دلوں میں کدورتیں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ اعمال تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایمان کا جو محل ہے وہ دل ہے، وہ دماغ نہیں ہے، وہ اعضاء نہیں ہے، دیگر اعضاء نہیں ہے، وہ صرف دل ہے۔ ایمان کوئی دماغ میں نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے دل میں۔ ایمان کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ اگر آپ کا دل زنگ آلود ہے تو ظاہر ہے کہ آپ بدعات رسومات کا بھی ارتکاب کریں گے، اور آپ بد اخلاقی بدتمیزی کا بھی مظاہرہ کریں گے، اور آپ گناہوں کی طرف راغب ہوں گے، نیک اعمال سے آپ گریز کریں گے۔ تو دل کی کدورت اور دل کی زنگ ختم ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کی برکات سے آپ کے دل میں برکتیں آئے گی، جسم میں برکتیں آئے گی، اور قرآن پڑھنے کی برکت سے آپ کے دل کی رنجشیں اور دلوں کی جو کدورتیں ہے، عناد ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایک دل کے ساتھ کتنے امراض وابستہ ہے، اور سب سے بدترین گناہ بلکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، حسد کا تعلق دل سے ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے علم دی ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے، اور آپ کہیں اللہ پر اعتراض کریں کہ آپ نے اس کو کیوں دی ہے؟
یہ جو کیوں کا لفظ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ کائنات عالم میں سب سے پہلا جرم جو ہوا ہے وہ حسد ہے۔ ابلیس نے حسد کیا تھا کہ آپ نے آدم کو خلیفہ کیوں بنایا اور مجھے کیوں خلیفہ نہیں بنایا۔ حابیل نے حسد کیا اپنے بھائی حابیل سے کہ میرے بیوی بدصورت کیوں ہے اور آپ کی بیوی خوبصورت ہے۔ یہود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان حسدا من عند انفسہم نہیں مانتے، ان کے دلوں میں حسد ہے کہ نبی آخر الزمان نے بنی اسرائیل میں تشریف کیوں نہیں لایا ہے، عربوں میں بنو اسماعیل میں کیوں لایا ہے۔ اور یہ جو جادو ٹونا کیا جاتا ہے اس کا بھی وہ جو علت ہے، اس میں وجہ ہے، سبب ہے، وہ بھی حسد ہے۔ قل اعوذ برب الناس خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو حسد جو ہے دلی بیماری ہے، قتل و غارت اس بنیاد پر ہوتی ہے، جادو گناہ کبیرہ ہے بلکہ کفر ہے، یہ اس بنیاد پر ہوتی ہے، انکار اس بنیاد پر ہوتی ہے، اللہ کے انعامات کی ناشکری اس بنیاد پر ہوتی ہے۔ تعلق کدھر سے ہے؟ دماغ سے نہیں ہے، یہ دل سے ہے اس کا تعلق۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہی ہو جائے۔ ان فی جسدک مضغہ، آپ کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وہ رئیس الاعضاء ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لیتے ہیں تو دل کو زنگ لگتی ہے، اور دل کی زنگ ختم ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ اسی لیے پہلا حکم یہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، پڑھو جی۔ قرآن پڑھنا جو ہے، ویسے یہ وہ پوری امت ہے عالم، اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ اگر ہمیں گدے بنا دیتے، گھوڑے بنا دیتے، کتے بنا دیتے تو ہمارا کیا بنتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان مومنین ہے، مسلمین ہے، پوری انسانیت میں تھی، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پھر اللہ کا تیسرا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائی، صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائی، یہ بہتر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور پھر اس امت میں جو بہتر ہے وہ کون ہے؟ خیر القرون، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان بن عفان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالیٰ، ان صحابہ کا دور ہے۔ پھر تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے۔ اس دور کو کہتے ہیں خیر القرون، یہ بہتر زمانوں میں سے بہتر زمان، بہترین زمانے وہ بہترین۔ پھر اس کے بعد فتنے شروع ہوتے ہیں، فتنے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب فتنے ظاہر ہوتے ہیں تو فتنے کے زمانوں میں بہتر ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ پھر یعنی آپ پانچویں کڑی کو یہ ملائے کہ پانچویں پشت پر ہم جو ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ فتنوں کے زمانے میں، فسادات کے زمانے میں یہ اللہ کے نزدیک بہتر مخلوق ہے، بہتر لوگ ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوئی، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے قرآن پڑھنا اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کرے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، وتقبل منا عبادتنا المالية والبدنية،
اللهم احفظنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أيد الإسلام والمسلمين والعلماء الربانيين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منه. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، یا رب العالمین ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما، یا رب العالمین ہمیں قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہر ظالم کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما، ہر مظلوم کے اخ اور فریاد سے ہمیں محفوظ فرما، یا رب العالمین اپنے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے جو والدین الشریفین، دوست و احباب، موردین، مقتدین فوت ہو چکی ہے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا رب العالمین مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، یا رب العالمین امت مسلمہ کو فتح اور غلبہ نصیب فرما، مسلمان جہاں بھی مظلوم ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا رب العالمین تمام مدارس دینیہ، معاہد دینیہ کی حفاظت فرما، اللہم احفظ جمیع المعاہد الدینیہ والمدارس الاسلامیہ. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم اشرح صدورنا بعلوم القرآنية والأحاديث النبوية على صاحبها ألف تحية والسلام. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. رب العالمین جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے بارے میں کہا ہے ان کی مشکلات آپ کو معلوم ہے، یا اللہ ان کی مشکلات ختم فرما، یا رب العالمین تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اللہم اشف مرضانا وعاف مبتلانا یا رب واغفر موتانا. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.